بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، بلدیاتی الیکشن سے خان صاحب جیت جائیں گے، عمران خان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، عمران خان کا ریلیف کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تم جتنے مرضی جلسے کر لو کوئی کام نہیں بنے گا، بس عوام کو ریلیف دو، اگر کام نہیں ہوتا تو کرسی چھوڑ دو، کسی اور کو موقع دو، آپ کے پیچھے بہت سارے کھڑے ہیں، عوام کے ساتھ سمجھوتا کرو، عوام کے معاملات کو ڈسکس کرو، نہیں تو الیکشن میں تباہی ہونے والی ہے، لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے، کوئی بھی عوام کی مجبوری سے کھیلے وہ پسند نہیں ہے، چاہے عمران خان بھی ہو یا پوزیشن ہو، اگر سسپائی کرو گے تو پنجاب سے الیکشن جیت جاؤ گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ چیف جسٹس کا اہم ترین فیصلہ آ گیا ہے، زرداری اور شہباز شریف جیل جائیں گے، ریاست اپنی ذمہ داریاں مکمل کرنے میں ناکام ہے، سپریم کورٹ کا حکم پاکستان میں گمشدہ اقوام متحدہ ملنے لگی، لوگ مصر کو بھول جائیں گے، ماضی کی ٹیکنالوجی کا پاکستان سے کیا راز ہے، الوداع امریکہ، اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، چین کے دورے کے بعد عمران خان کو روس کے دورے کا گرین سگنل کس نے دیا؟ دنیا میں جو معاملات ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک چل سو چل والے معاملات ہیں، جب پاکستان بنا تھا تب برطانیہ کی اتنی حد تھی جس میں سورج طلوع ہو کر غروب ہو جاتا تھا، اس وقت پاکستان کو مکمل آزادی نہیں تھی، قائد اعظم پاکستان کے گورنر تھے، یہاں نیا نظام تھا، یہاں گورنر بھی چلتا رہا اور ساتھ پیر مہر علی شاہ صاحب چلتے رہے، نظام الدین اولیاء بری امام پاک سب چلتے رہے، برطانیہ والے گورنر چلاتے رہے اور اللہ اور اس کا رسول نے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کو یہاں چلاتے رہے ہیں، پاکستان پر ان کی ڈیوٹی تھی۔ محی الدین حجویری نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا، کوئی پیسے سونا کی لالچ نہیں دی، نبی کریم دنیا پر آئے، ان کا دو طرح کا جلوہ تھا، ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر، جسمانی طور پر عربوں میں آئے اور روحانی طور پر باقی دنیا یعنی ہمارے پاس آئے، پھر واپس نہیں گئے، جو گورنر برطانیہ سے تھا وہ چلا گیا، پھر پاکستان کو صدارت مل گئی، پھر تمام اولیاء اللہ کے معاملات غزوہ ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کہتا ہے کہ عمران خان کے کھوکھلے لیکچر اب کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنی کرپشن بچانے میں لگے ہیں، میاں خاندان خاص کر کے شہباز شریف یہ شعبدے باز ہے، یہ انگلی کے پیچھے سورج چھپاتا ہے، عمران خان اگر نہ اہلی چھپا رہا ہے، تم نے جو ملک لوٹا ہے وہ کیوں چھپا رہے ہو؟ اگر تمہارے نام جتنے پیسے ہیں تم اعلان کر دو، وہ پاکستان کے حوالے کر دو گے، پھر پیر صاحب تمہارے لیے دعا کریں گے، سارے کیس بھی ختم ہوں گے، تم نے بہت تباہی کی ہے، تعلیم بھی کھینچ لی ہے، زینب کا کیس بھی تمہارے دور میں ہوا، تم نے کافی دن تک ان کو چکر دیا، نواز شریف کی شادی کا پول حسین نواز نے کھول دیا، نواز شریف نے شٹ اپ بول کر حسین نواز کو چپ کروا دیا، اب حسین نواز کی نئی اماں آئی ہیں، نیا بیٹا آئے گا، کرپشن کے لیے اب نیا بندہ تیار کر رہے ہیں، تم کو ابھی تک اللہ کا خوف نہیں آتا، جو زرداری نے ملک لوٹا انشاءاللہ اس کے بچوں کے کام نہیں آئے گا، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، اسحاق ڈار، ان سب نے جتنی دولت لوٹی ہے سب کی سب ان کے بچوں کے کام نہ آئے۔ اب عمران خان کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کا پیغام کہ اسمبلی نہیں توڑیں گے اور نہ استعفیٰ دوں گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، یہ بات عمران خان نے الیکشن سے پہلے بھی بولی تھی، انہوں نے کہا تھا میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، اب کوئی قرضہ نہیں لوں گا، ایسے ہی ایک اور جھوٹ بول دیا، استعفیٰ بھی دو گے، اسمبلی بھی ٹوٹے گی، 31 اگست تک عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی۔ عمران خان کہتا ہے اس کو پتہ ہے ٹیکس کیسے جمع کیا جاتا ہے، جب عمران خان ورلڈ کپ جیتا لوگوں نے سونے پیسے سے بھر دیا، اس لیے وہ سوچتا ہے اب بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن اس بار نتیجہ کچھ اور ہے، بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں جیسے نواز شریف زرداری ہو گیا، ان کی جو عادتیں ہیں جانوروں کی طرح ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے، ان کی عزت کا کچرا بن رہا ہے، 18ویں ترمیم ایک ووٹنگ ہے، مرکز کی جو طاقت ہے زرداری نے نواز شریف نے ختم کر دی اور خود کو بحال کر دیا، یہ صوبے کی کمائی خود کھا رہے ہیں، زرداری کو کچھ کہو یا نہ کہو، چاہے کشمیر، پنجاب، سرحد، بلوچستان چلا جائے لیکن سندھ اس کے ہاتھ میں رہے، اس کی روزی روٹی بچی رہے، اس کو نہیں پتا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے، تمہیں دوبارہ سندھ میں حکومت بنانے کا موقع نہیں ملے گا، زرداری اب ہسپتال میں ہے، یہ بہانہ ہے کیونکہ اس کو باہر تو کوئی جانے نہیں دیتا اس لیے یہاں بہانے کر رہا ہے، جیسے نواز شریف لندن میں بہانے کر رہا ہے، زرداری کا اصل ٹھکانہ جیل ہے، یہ پیسے بھی دے گا، جیل بھی جائے گا، لیکن سندھ اس کے پاس نہیں رہے گا، سندھ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ پیر صاحب نے ایک خط لکھا تھا کہ آپ کو حیرت ہوگی 15 فروری صبح 9 بجے بے نظیر اسمبلی میں تھی، ان کو نکالنے کی کوشش کی لیکن کوئی نکال نہیں سکا، اور اگر نواز شریف نے سنت رسول نہ رکھی تو یہ اسمبلی میں نظر نہیں آ رہا اور نہ پاکستان میں ہوں گے، یہ بات 17 فروری 1997 کی الاخبار میں پیر صاحب نے پیشن گوئی کی تھی۔ اب بھی اگر نواز شریف 92 کالے سیاہ بکرے اللہ کی راہ میں قربان کر دے، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر 4 حملے کیے، یہ کسی بھی مقدس جگہ پر 92 بکرے صدقہ دے تو پاکستان واپس آ جائے گا لیکن وزیر اعظم نہیں بنے گا، یہ بکرے پیر صاحب کو نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی ضرورت ہے، کسی بھی مقدس جگہ پر کسی غریب کو، کسی
مسکین کو صدقہ دे دو, 92 بکرے جہاں دل کرے تقسیم کر دو. نواز شریف اور پاکستان کی جو پابندیاں ہیں وہ ختم ہوں گی, 18ویں ترمیم بھی ختم ہونے والی ہے اور اب اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں بننے والی. نواز شریف ختم نبوت بل کے سلسلے میں بہت ساری سازشیں کی ہیں, وہ پکڑی گئی. زرداری نے مریم نواز کو بیٹی کہا, سر پر ہاتھ رکھا, لیکن اس نے بے نظیر کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں کی. نواز شریف نے داڑھی نہیں رکھی لیکن ایک اور شادی کر لی, اس کو پاکستان نے بہت نوازا ہے. اب اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے, تسبیح لو اور اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دو, یہ دن واپس نہیں آئیں گے. ماڈل ٹاؤن کیس فائنل راؤنڈ سے نکل کر جج کی ٹیبل پر آ رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کیس میں تم دونوں بھائی رانا ثناء اللہ اس کے احتساب سے گزریں گے. یہاں سیاست کی بات نہیں, دائرہ اختیار کی بات ہوگی. یہ وہ جج نہیں جو فون پر فیصلہ کرتا تھا, اب یہ وہ کریں گے جو کسائی بکرے کے ساتھ کرتے ہیں. جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے. جو ہمارے خان صاحب ہیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم ہیں یا نہیں. امریکہ بھی دہشت گردی کروانا چاہتا ہے, خان کو رستے سے ہٹانا چاہتا ہے. بھارت بھی دہشت گردی کرنا چاہتا ہے, اس میں فرانس اور اسرائیل بھی شامل ہے. ان کا خاص ٹارگٹ عمران خان ہے. امریکہ نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے. امریکہ کہتا ہے یہ ہماری نہیں سنتا. یہ عمران خان کس دنیا کا بندہ ہے, یہ پاکستان کا لگتا ہی نہیں. امریکہ پریشان ہے, جو پیٹرول تم نے 12 روپے مہنگا کر دیا ہے, یہ عدل و انصاف نہیں ہے. اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, عمران خان سربراہ بن جائیں گے. عمران خان کو مشورہ ہے کہ جہاز اور ہیلی کاپٹر پر بیٹھنا کم کر دو. عمران خان باہر آئے ہیں اور سیکیورٹی تو بالکل نہیں تھی. جنت ماں کے قدموں میں ہے, باپ جنت کا دروازہ ہے. اگر عمران خان سے کوئی ملاقات کرے یہ بھی چھوڑ دو, کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا. کھانے پینے کے معاملات پر غور کر لو. عمران خان کے پاس جتنے بندے ہیں وہ وفادار ہیں. چین کے دورے کے بعد کچھ سانپ جیسے لوگ اندر آ گئے ہیں. عمران خان پاکستان کا صدر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان کلمہ کے نام پر بنا تھا. ناظرین اکرام, میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.